سو جناب یہ چند مناظر ہم نے آپ کو دکھائے دیس پردیس کی E11 مرکز میں نئی جو ان کی ایک برانچ ہے اس میں سے میں نے آپ کو بتایا آج میرے ساتھ جو مہمان ہیں دیس پردیس کو اون کرتے ہیں ایک ایسا ہوٹل اور ریسٹورانٹ جس نے مغلئی کھانوں میں اپنا بہت جلدی اسٹیبلش کیا ہے. لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں جو لوگ ڈائن آؤٹ کرتے ہیں جو لوگ باہر جاتے ہیں اور کھانوں کے شوقین ہیں. سید پور کے علاوہ E11 میں اور اب اس کے بعد پنڈی میں کھولنے جا رہے ہیں اپنی ایک اور برانچ. اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کنساس اسٹیٹ یونیورسٹی سے انہوں نے MBA اور BBS کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کلنری انسٹیٹیوٹ آف امریکہ CIA سے سرٹیفائڈ شیف میں گریجویشن کیا وہاں سے. اینڈ دین کارنل یونیورسٹی USA سے ماسٹر سرٹیفکیشن انہوں نے حاصل کی. سرٹیفائڈ سوملیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں امریکہ سے جو پوری دنیا میں کروز شپ چلتی ہے سلیبریٹی کروز لائن اس پہ ملٹائی شپ مینیجر کی حیثیت سے بھی کام کر چکے ہیں. کابل میں جو سرینا ہوٹل ہے اس کو اسٹیبلش کرنا اس کے سارے معاملات کو لک آفٹر کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ٹھہرا. PIA 777 جب لانچ کیا تھا تو آپ ہی نے PIA کے ٹریننگ اسکول میں جا کر ٹرین کیا تھا وہاں پہ سب لوگوں کو. اور میرے ساتھ ہیں اس وقت توقیر احمد صاحب جو کہ اونر اینڈ شیف دیس پردیس. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. یہ پہلا وہ شیف ہے جس کی مجھے چیزیں جو ہیں وہ لکھ کے پڑھنی پڑی ہیں کہ اس نے کوئی پڑھا لکھا بھی ہے کوئی کام بھی کیا. نہیں اس میں زیادہ لوگ پڑھے لکھے باہر سے. اچھا جی جی. کہاں سے پڑھے لکھے ہیں توقیر صاحب؟ بس وہ پتہ چلتا ہے کہاں سے آئی جی وہ جی استاد صاحب ہیں بس ان سے. ابھی پاکستان میں اس کی انڈسٹری بنی نہیں صحیح اس لیے. لیکن فوڈ چینلز ہمارے یہاں ایسے مشروم گروتھ میں آگے ہیں جیسے پتہ نہیں ہمارے یہاں کتنے ایک شیفز بیٹھے ہیں. ان میں کوئی بھی شیف نہیں ہے نا. ان میں ایک لڑکا کام کر رہا ہے ہی یوزڈ ٹو بی آور ہیڈ ویٹر. مطلب ہیڈ ویٹر دین ہی واز اے ہیڈ ویٹر سروس میں تھا. صحیح. ہی نیور واز ان دا کچن. صحیح. بٹ وہ بھی ایک مہاگرو شیف بنا ہوا ہے. تو تھینکس ٹو چینلز. ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان میں ہر بندہ جو ہے وہ کھانا پکانا جانتا ہے اور بڑا زبردست قسم کا کما. ویسے یہ کیا ہوتا ہے تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں نا. ٹوپا ٹیکسنگ سے تعلق ہے. جی جی ہے نا. جی جی بالکل. وہ تو ایک ایسا علاقہ کہ آپ جٹ بھی ہیں تو پھر میں نہیں سمجھ سکتی کہ بڑا لمحہ اندازہ گا کہ یار نہیں اس میں پڑھنے کے بعد آپ کی ذات بھی نہیں رہتی. یو بیکم ہیومن بینگ. انسان بن جاتے آپ اصل میں نا. یہ جو ذات پات میں نا سر نکل آتے ہیں باہر. ٹھیک ہے. تو دیٹس واٹ ہیپن. لیکن آپ نے کبھی سوچا تھا کہ میں نے شیف بننا ہے یا میں نے اس لائن میں جانا؟ پھر کیسے ہوا یہ؟ I was basically فرسٹ جاب میں نے جو ہیلڈ کی تھی ایز اے انٹرنشپ اپلائی کیا. یہ تھا ہلٹن لاہور میں نا اواری میں. صحیح. تو لکیلی I got chosen among 800 لڑکوں نے اپلائی کیا. اس میں انہوں نے 7 لڑکے چنے. I was among 7. صحیح. تو that's where I started. اور اس کے بعد لکیلی I went to States. صحیح. امی تھی میری وہاں پہ. تو وہاں پر مجھے کام کرنے کے لیے کچھ نوکری چاہیے تھی جب میں اسکول جا رہا تھا. صحیح. وہاں پہ یونیورسٹی کو بھی اسکول ہی کہتے ہیں. صحیح. تو میں نے وہ نوکریاں شروع کر دی. میکڈونلڈ میں کام کیا, پھر پیزا ہٹ میں, ڈومینوز میں کیا, پھر میں نے کیفیٹیریا میں کیا. ایک میکسیکن ریسٹورینٹ تھا ٹو میک منی. صحیح. وہ پھر آہستہ آہستہ اٹ بیکیم مائی پیشن. اچھا. دیٹس ہاؤ اٹ از. کھانے سے دل کیسے لگا؟ مطلب کیسے مرد حضرات اور پاکستانی مرد حضرات تو بھلے ساری زندگی کام کرتے ہیں. دے لک فارورڈ ٹو کہ کس دن کوئی آئے گی خاتون جو سارا کچھ کرے گی اپنی جان چھوٹے گی. اب لیکن یہ کہ پوری دنیا میں 95% جو کچن میں سٹاف ہے پوری دنیا میں وہ سارے مرد ہیں. پاکستان میں 99% جو ہیں. یہاں پہ آ کے میں نے شروع کیا یہ ٹرینڈ کہ خواتین کو کچن میں لے کے آئیں اور اس میں ہم کافی حد تک کامیابی ہوئے. کچھ خواتین جنہوں نے اپنی جا کے پھر وہ کیکس وغیرہ کی چینز وغیرہ بھی کھولی. لیکن پاکستان میں ابھی بھی اس سے میل ڈومینیٹڈ جو ہے نا فیلڈ. صحیح. اس میں بیسیکلی اٹس اے جاب. صحیح. لیکن آپ بھی ایک نیچرل ٹینڈنسی بھی تو ہوتی ہے نا انسان جس جگہ کا ہو. مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے پاس توقیر صاحب یہاں پر کچھ وہ کہ جی نوکری لگانی ہے تو کوئی مل جائے کام ہم کر لیں گے. اچھا. تو وہ میں نے ریکویسٹ کی, میں نے کہا یار وہ تو انہوں نے کہا جی شیف نیچے نہیں جو شروع انٹرنشپ کرتے ہیں. ہاں جی. کہنا نہیں جی روٹی شوٹی تو نہیں کرنا, کوئی اور کام لب دو. ہاں دس از ٹرو. تو ہاؤ کم, وہی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ دیٹس چینجنگ ناؤ. دیٹس چینجنگ. اب وہ جب لڑکوں کو پتہ چلتا ہے نا کہ ان کی تنخواہیں بڑی اچھی ہیں. ایوریج اگر آپ 1 سال کی ٹریننگ کریں مثلا میرے پاس, لیٹس اسٹارٹ ود مائی کچن, آئی گارنٹی یو کہ جو لڑکا میرے پاس 1 سال کام کرے گا بجائے کو 10 سال جا کے اسکول پڑھے, وہ پڑھ لے پہلے 10 سال, اس کے بعد 1 سال میرے پاس کام کرے,
تو وہ جو پہلے 10 سال ہے اس کے بعد تو شاید اسے 5,000 روپے کی نوکری نہیں ملے گی. صحیح. میرے پاس 1 سال کام کر لے, ہم سے سیکھ لے 1 سال, تو 15-20 ہزار روپے منیمم ٹو بگین ود. صحیح. اور پھر وہاں سے جتنا اس میں ہوگا پیشن چیز سیکھنے کا, ہی ول گو اپ اینڈ اپ. صحیح. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ ابھی ہاشوانی ہوٹلز کا جو کارپوریٹ شیف ہے, دا گائے کیم ٹو می, جسٹ ہی کیم, وہ ہی واز لوکنگ فار اے جاب, عمران علی, اینڈ بٹ ہی ہیڈ اے پیشن ٹو لرن. صحیح. ہی اسٹارٹڈ 7,000 روپے 8,000 روپے نوکری پہ اس نے شروع کیا میرے پاس. آج وہ 3 لاکھ روپے لے رہا ہے. اچھا واہ. بٹ اگین ہی کیپٹ لرننگ. اسٹڈی اس نے کی ہوئی تھی پہلے, تو ہی ہیڈ اے پیشن. صحیح. اور ویری ہارڈ ورکنگ, ویری اسمارٹ, ویری چارمنگ آئی. صحیح. اس طرح سے اور بہت سارے ہیں. صحیح. ابھی جو شیف آف دا ایئر تھا تھرو لیور بردرز, عظیم لڑکا, ہم سیکھا ہم سے اس نے. پہلی دفعہ چھری ہم نے اس کو سکھائی. ناؤ ہی از میکنگ اباؤٹ 1 لاکھ. تو ونس پیپل ول نو کہ یہ وہ فیلڈ نہیں ہے جو آپ نے جس طرح سے اس کا, یو رائٹ. میں نے شروع میں جب واپس گاؤں گیا تو کچھ بزرگوں نے بھی کہ یار آپ جٹوں کے بیٹے ہو کے, بٹ بائی دیٹ ٹائم میں آئی واز بہائنڈ دس ذات پات. بٹ اٹس اے لاٹ آف منی ان اٹ, اینڈ یا اٹس لانگ آورز, بٹ اف یو وانٹ ہیو اے گڈ پروفیشن. توقیر صاحب دیکھیں بہت سارے اینگلز ہوتے ہیں نا, مطلب آپ نے وہاں سیکھا, آپ کو انٹرسٹ ہو گیا, آپ کام کرتے. ہاؤ کم کہ آپ پہلے پاکستانی تھے جو کہ سلیبریٹی کروز لائن پہ ملٹائی شپ مینیجر کے طور پہ کام, یہ بڑی اچیومنٹس ہیں. سو یہ کیسے ممکن ہوئی؟ اور مطلب بندہ رک جاتا ہے کہیں, وہ کہتا ہے چلو یار گزر اوقات تو ہو ہی رہی ہے, ٹھیک ہے. میں اصل میں آواز ان کابل, ہم نے وہاں پہ سرینا کابل کھولا, اور کھولنے کے بعد آئی وان لیو. وہاں پہ حالات کچھ اچھے نہیں تھے. اٹس ون آف دا فائنسٹ ہوٹل, بلکہ کابل میں ہے ہی ایک یہ. تو میرے ریزمے پوسٹر تھے ویب سائٹ پہ, تو ود مائی ایجوکیشن اینڈ ایوری تھنگ, پلس ہمیں سوملیے, یو ہیو ٹو بی اے سوملیے ٹو بی اے مینیجر آن دا کروز شپ. دا اونلی پرابلم دے ہیڈ ود می واز مائی نیم احمد, اور وہ ہو چکا تھا وہ 9/11 کا. تو انہوں نے مجھے بلایا میامی میں, اینڈ انہوں نے مجھے انٹرویو کیا. انہوں نے کہا جی کہ بینگ اے مسلم لوگ ذرا تھوڑے سے گھبراتے ہیں. میں نے کہا دین ڈونٹ چوز می, وچ از فائن, بٹ آئی تھنک آئی ہیڈ اے گڈ بیک گراؤنڈ, ویری سالڈ بیک گراؤنڈ, اینڈ اٹس اے ویری ٹف جاب. It looks very fine from the outside, but when you go on the ship, it's a whole city, floating city, and it's 24 hours around the clock you work. And after 3 months, they chose me to be a part of the team. उनकी एक नई शिप्स आई, उसका नाम है Solstice. अगर आप देखें, beautiful ships, unbelievably beautiful. So they sent me to Germany to build the ship. So I became the part of the team. And Papenburg, Germany, I stayed there for about 2-3 months. لیکن یہ ہے کہ I was basically based in Miami and was picked from the website. صحیح. یہ جو کامیابی ہوتی ہے یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ بہت سارے پاکستانی جو ہیں اپنی زندگی کا سفر شروع کرتے ہیں میڈیم یا ایوریج کہیں پہ رک جاتے ہیں. مطلب آپ نے بہت یہ اچیومنٹ ہے نا کہ ایک آپ ہائیسٹ اپنے اس میں کام کریں اور پھر اس کے بعد کمنگ بیک اپنا بزنس اسٹیبلش کرنا. آپ کے حال میں یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو سکا؟ دیکھیں جی, میں تو بینگ اے مسلم I believe it's all given by Allah. I mean everybody effort تو ان کی ہوتی ہے, ہر بندے کے ایفرٹ. آپ بھی کام کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں. سب لوگ فرانی بنتے, سب لوگ توقینی بنتے, اور جو باقی لوگ ہیں ان کی اپنی ایک ڈیسٹنی ہوتی ہے کہ انہوں نے کہاں پہ کیا کرنا ہے. کام آپ کو کرنا چاہیے, محنت آپ کو کرنی چاہیے, آپ کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے چیزوں کے بارے میں کہ میں نے یہ کرنا ہے. میں نے زندگی میں اور کچھ کیا نہیں ہے. I had a chance, پیٹروسن کمپنی یہاں پہ, when they came from America, Petroleum Singapore, they wanted me to have a general manager post, admin post. میں چلا بھی گیا, میں نے 1 مہینے کے بعد چھوڑ دیا. Reason was very simple کہ I didn't want to change my direction. تو ایک تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے ابھی پہلے شروع میں کہا کہ لوگ آتے ہیں کہ کوئی جاب لے دے, میں کوئی جاب کے چکر میں تھا ہی نہیں from the day one. تو ایک تو یہ کہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے انہوں نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, اپرچونٹی تھوڑی ہے پاکستان میں. مجھے پتا لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کو تو مل گئی تو ہمیں, لیکن اگر آپ کے پاس ویل ہو نا, if there is a will there is a way, تو آپ کو راستہ بھی مل جائے گا. بالکل صحیح. تو میرا خیال ذاتی جو میری اپنی, کیونکہ I've been all over the world. صحیح. اچھا, اب اس میں کوئی مشکلات نہیں آتی کیا کہ آپ بھی اسپیسیفک آپ نے طے کر لیا وہ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ارادہ کیا بس وہ ہو گیا؟ مشکلات پہلی جو آپ چیز کریں گے اور اس میں جو
کچھ بھی کریں گے آپ، کامیابی تو بہت دیر کے بعد آتی ہے، صحیح، لیکن مستقل مزاجی وہاں تک بڑی ضروری ہے. صحیح. یہ نہیں ہے کہ آپ گرے ہیں تو اچھا رونا شروع کر دیا، آپ تھوڑا سا کو آپ کو مشکل پیش آئی آپ نے رونا شروع کر دیا، تھوڑا سا کسی نے آپ کو نوکری سے نکال دیا آپ نے رونا شروع کر دیا. یو ہیو ٹو بی ویری، سب لوگ کہتے ہیں جی پازیٹیو ہونا چاہیے. زندگی میں نیگیٹو ہونا بھی پازیٹیو ہے. اچھا، کچھ دیر از اے ٹائم ان لائف کہ آپ کچھ چیزوں کو جو ہے نا اکڑ جائیں ان کے سامنے، کھڑے ہو جائیں کہ جسٹ کیپ اٹ بٹوین یو اینڈ اللہ کہ یہ چیز میں نے لینی ہے، مانگے اسی سے، دینی اسی نے ہے. لیکن یہ کہ آپ کی ڈٹرمینیشن جو ہے نا، اور کچھ لوگ اس کو کہیں گے دیکھیں جی کہ اب یہ چیز بندہ اس پہ اڑا ہوا ہے، بٹ ایونچولی آئی ہیو سین کہ جو لوگ اپنا ایک ان کا ذہن بن جاتا ہے میں نے کرنا ہے وہ کر جاتے ہیں. اور جو لوگ ہوتے ہیں نا اچھا کرتے ہیں، کر لیا چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح سے پھر وہ لوگ ڈاواڈول رہتے ہیں. ڈاواڈول سدا محتاج، ہم نے ہمیشہ سنا ہوا ہے، دو کشتیوں کا سوار کہیں کا نہیں رہتا. سو آپ یو ہیو ٹو چوز ون. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اکڑ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں بس لینا ہے، یہی لینا ہے، یہی لینا ہے، نہیں بس میں نے یہ لینا ہے. اس لیے اللہ میاں کہتا ہے مجھ سے مانگ، اللہ میاں کہتا ہے مجھ سے مانگ، آپ نے اسی سے مانگنا ہے. اکڑ بھی آپ کی ہو جس میں عاجزی ہو، اکڑ وہ پیار محبت والی اکڑ، دوسری اکڑ نہیں چلتی، پیار محبت والی. جیسے آپ گھر میں دیکھ لیں بچے ہیں آپ کے ریلیشن شپس میں، وہ بچے بھی آپ سے جب مانگتے ہیں تو ایون یو آر دا سپیریئر فگر ان دا ہوم. آپ نے کیا مانگا تھا؟ کیا آپ نے پیسہ مانگا تھا؟ کیا آپ نے مطلب اپنی فیلڈ میں کوئی نام مانگا تھا، کوئی مقام مانگا تھا؟ آپ کی کیا خواہش تھی؟ نہیں، بس یہی تھا کہ مجھے جو بھی کرنا نا مجھے ہمت دے دے بس اس کی. صحیح، آنیسٹلی. پیسے کا تو میں کبھی امیر تھا ہی نہیں. آئی واز آلویز ٹھیک تھا، جیسے باقی لوگ دو روٹی کھاتے ہیں میں بھی کھا کے سوتا تھا. سب کچھ تھا. سب سے مراد یہ کہ خوشی تھی، ہیلتھی. میں آئی واز ویری گڈ ان اسپورٹس. پنجاب کی طرف سے 18 سال کی عمر میں پلیڈ کبڈی، وچ از ویری ان نون تھنگ. ابھی تھوڑا لوگوں کو پتا چلا وہ جب گئے کھیلنے کے لیے. لیکن یہ کہ کچھ مانگا اس طرح سے نہیں تھا، بس یہی تھا کہ کچھ کامیابی چاہیے. اور اسی کے لیے آنیسٹلی جب بھی کوئی دعا مانگی تو اس میں یہی تھا کہ اللہ میاں جو بھی دینا ہے اس میں بس مہربانی چاہیے آپ. اچھا مجھے بتائیے، جیسے آپ کی سرٹیفکیشنز ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، کیسا لگتا ہے آپ کو؟ پاکستان میں تو گھوڑے گدھے ایک لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں سوشل جسٹس بہت اچھا ہے. ہم سب کو برابری کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے کہ کون سا بندہ یار نہیں ہے اس طرح. برابری پاکستان میں نہیں ہے اس معاملے میں. برابری ہے جب ہم نے اچھے مطلب میں کہہ رہی ہوں نا گھوڑے گدھے سب کو لائن میں، گھوڑے پیچھے گدھے آگے. honestly I'm not being negative. صحیح. آپ جیسے ابھی آپ نے بات کی وہ شوز کی، ریئلسٹ، that's how it is. صحیح. ابھی آپ نے کہا کہ وہ جتنے شوز ہیں ان میں ایک بھی کوک نہیں ہے، تو بیسیکلی جو شیفس ہیں they are behind. صحیح. اور whatever آپ نے جو کہا وہ آگے. صحیح. تو کیسا فیل ہوتا ہے آپ کو؟ یہ مجھے برا لگتا ہے جب میں دیکھتا ہوں مثلا آپ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں بٹ یو ڈونٹ ہیو دا اپرچونٹی ٹو شو یور ٹیلنٹ. صحیح. اینڈ آئی سی somebody who is basically a very talkative person. اور I have seen a lot in Pakistan. کیونکہ جب میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں امریکہ میں رہتا ہوں، مجھے 32 سال ہو گئے وہاں پہ رہتے ہوئے، تو وہ کہتے ہیں پہلے وہ یقین نہیں کرتے، پھر وہ کہتے ہیں کہ how come you are back in Pakistan. پاگل ہو تسی. ہاں، this is very common word. پاگل ہو تسی. I honestly tell them that I'm too much Pakistani. صحیح. مجھے اب اور کچھ آتا نہیں ہے، تو I have to be here. جو کچھ بھی ہے. لیکن وہ والی بات ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ بڑے بڑے آپ کے یہاں پہ سیٹ پہ بھی جو لوگ ہیں ان میں سے بڑے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہوں گے، لیکن ان کو وہ جو کھڑکی ہے نا جس میں سے نکل کے باہر جانے کے لیے آگے جا کے بندہ کھیل سکے، وہ کھڑکی نہیں ملتی. اچھا فرض کیا آپ پاکستان میں ہوتے اور آپ نہ جاتے باہر، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اچیو کر سکتے، آپ اس جگہ پہ ہوتے؟ دیکھیں یس اینڈ نو. اللہ تعالیٰ کی ذات تو یہاں پہ بھی رکھ کے لوگوں کو بہت اونچے مقام پہ لے جاتی ہے. سو آئی آنیسٹلی ڈونٹ نو، لیکن جس طرح کے حالات ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں نو. لیکن بائی بلیونگ ان اللہ ایوری تھنگ از پاسبل. بالکل صحیح. اچھا ڈس اپوائنٹمنٹس اور فرسٹریشنز آتی ہیں کبھی؟ بہت زیادہ. اچھا ہاؤ یو ہینڈل دیٹ؟ آپ کیسے روک نہیں گئے؟ آپ نے کہا نہیں چھوڑو یار ریسیشن بڑا ہے، دفعہ کرو، پیک کرو واپس. Well, that's like going on right now. You have no idea کہ آپ نے صبح اٹھ کے کہ کس چیز کی قیمت کیا ہوگی. مثلا میں اون کرتا ہوں ریسٹورینٹس،
میں نے ایک قیمت رکھی ہوئی ایک چیز کی کہ جی میں 10 روپے لوں گا. اب اس میں جو 10